وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ ہے. جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں. جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب. یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو جو شرف. بے کس نواز بے سو والا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے بھی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج کی یہ محفل مولا حسین میلاد کمیٹی کی جانب سے مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین طاہا و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر جشن آمد رسول کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پیشتر مصباحی صاحب نے بہت باتیں کہیں میرے متعلق. اللہ انہیں جزائے خیر دے. آمین 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 آج رکھیں آمین اور ان کے الفاظ کو میرے لیے دعا بنا کر قبول کرے. آمین اور اللہ ان الفاظ کو ان کے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین. 11 بجے تک محفل کا ٹائم ہے. میں اس سے مناسبت سے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آیہ کریمہ سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو وقت ہے جس میں ہم اپنی سانس لے رہے ہیں اور جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں, دنیا اس وقت تو خوف زدہ ہے. تو صرف اور صرف اس طاقت اور اس قوت سے جو قوت اور طاقت نظر نہیں آتی. ایک اندیکھی طاقت ہے جو محسوس تو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی. دنیا نے دولت کی بنیاد پر, حکومت اور اقتدار کی بنیاد پر میزائل تو بنا لیے, بم تو بنا لیے, بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور ہتھیار تو بنا لیے, لیکن اس کے باوجود بھی دنیا مطمئن نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے تو ایک اندیکھی قوت سے ہے, ایک اندیکھی طاقت سے ہے. اور اس طاقت اور اس قوت کو عشق کہتے ہیں. اس لیے کہ میزائل والوں کے پاس ہتھیار تو ہے مگر عشق کی دولت نہیں ہے. عشق وہ قوت کا نام ہے کہ اگر کسی حبشی کو مل جائے عشق تو پھر حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور کعبہ اس کے تلووں کے نیچے نظر آتا ہے. عشق اس قوت کا نام ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں, اس سے بڑھ کر آگے عاشق کی پرواز ہوتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے.
کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو پوری دنیا کو اس وقت جو خوف اور خطرہ ہے وہ عشق والوں سے ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے ان کے پاس جو ہتھیار ہے اس سے آبادی ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن عشق والوں کے پاس جو قوت ہے اس سے ویرانہ آبادیوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو قوت ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں، لیکن عشق والوں کی ٹھوکر نے اگر قم بِإِذْنِ کہہ دیا تو مردے بھی جی اٹھتے ہیں۔ اس لیے اہل عشق سے انہیں بڑا خطرہ ہے، اور وہ عشق کریں بھی تو کس سے کریں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے وہ عشق کر سکے، ان کے پاس کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے وہ عشق کر سکے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور جب عشق نصیب ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان اگر عشق کرنا بھی چاہے مسلمانوں کے علاوہ تو وہ کرے کس سے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسا محبوب نہیں ہے جس کی سیرت بھی بے مثال ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا حسب بھی بے مثال ہو، سبحان اللہ، جس کا وطن بھی بے مثال ہو، سبحان جس کی اللہ، ہجرت گاہ بھی بے مثال ہو، سبحان اللہ، جس کی ولادت گاہ بھی بے مثال ہو، سبحان اللہ، جس کی آرام گاہ بھی بے مثال سبحان ہو، اللہ، جس کی آل بھی بے مثال ہو، سبحان جس کے اصحاب بھی بے مثال سبحان ہو، اللہ، جس کا سونا بھی بے مثال ہو، جس کا سبحان جاگنا بھی بے مثال سبحان ہو، اللہ، جس سبحان کے اللہ، قدم بھی بے مثال ہو، اس کا سر بھی بے مثال ہو۔ ارے وہ قدم کتنا بے مثال ہوگا کہ بلبل سدرا کا مکین، فرشتوں کا سردار، شب معراج اپنا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پہ رکھتا ہے۔ جب فرشتوں کے سردار کا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں ہے، جس کے تلووں کا یہ مقام ہے اس کے سر کے مقام کا ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں حضور علیہ السلام کے فضائل پڑھتا، لیکن چونکہ بہت 40 منٹ کا وقت ہے، اس میں مجھے گفتگو سمیٹنی ہے۔ حالانکہ اتنے کم وقت میں گفتگو سمیٹنے کی ہم لوگوں کو عادت کم ہے، لیکن وقت ہے، میں جو گنجائش ہوگی میں سمیٹتے ہوئے یس کروں گا، بلکہ پھیلانے کی بجائے اس کو سمیٹنے ہی کی کوشش کروں گا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہو، حتیٰ کہ جن کے پاس محبوب نہیں ہے وہ تو لا بھی نہیں سکتے، جن کے پاس محبوب ہے بھی، جن کے پاس محبوب ہے بھی، وہ بھی ہمارے محبوب جیسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں تو یقیناً ہم ان کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے محبوب کی طرح نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کی عظمت پر بھی سر تسلیم خم ہے، مگر وہ بھی ہمارے محبوب کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر آتا ہے، ذرا توجہ کرنا، میں بات کو سمیٹ ہی رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر آتا ہے تو فرعون علیہ السلام معاف کیجیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا لشکر دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا لشکر دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ ہاتھ میں عصا لیتے ہیں اور عصا لے کر کے وہ دریا پہ ٹچ کرتے ہیں، اور ٹچ کرنے کے بعد جو ہے وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں جو کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے محبوب ہیں۔ کہتا ہوں حضرت موسیٰ پر میرے ماں باپ قربان، ان کی عظمت پر سر تسلیم
गम है। लेकिन हजरत मूसा असा को दरिया पे टच करके मस करते हैं तो दरिया में रास्ता पैदा हो जाता है, दरिया फट जाता है। ठीक है, लेकिन ये हजरत मूसा की शान है। असा भी चाहिए, दरिया को टच करना भी चाहिए, तब दरिया फटता है। लेकिन जो अपना महबूब है उसको टच करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इशारा करते हैं तो चांद फट जाता है। दरिया का फटना अपनी जगह, दरिया का फटना बड़ी बात है, दरिया का फटना अपनी जगह, लेकिन चांद का फटना ये बड़ी बात, उससे बड़ी बात है। इसी तरह हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब लोग प्यासे आते हैं और आने के बाद कहते हैं हमें प्यास लगी है, पानी पिलाएं, तो आप असे को पत्थर पे मारते हैं तो पानी के चश्मे जारी होते हैं। असा भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, पानी के चश्मे जारी होते हैं। लेकिन अपना महबूब अल्लाह अकबर, जब प्यासे वहां आते हैं तो ना पत्थर की जरूरत ना असा की जरूरत। मेरे आका के पास प्यासे आ जाए तो हुजूर की उंगलियों से ही पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। फैस पर टूटे प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी बहा। अल्लाहु अकबर। अगर कोई कहे कि हजरत यूसुफ हमारे महबूब हैं, मैं कहता हूँ हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सरे तस्लीम कम है, लेकिन हुस्न यूसुफ वो है कि जिसको देख करके औरतों की उंगलियां कट जाती हैं, और हुस्न मुस्तफा वो है कि जिसके नाम पर क़यामत तक मर्द अपने सरों को कटाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगलियां एक बार कटी, ना उससे पहले कटी ना उसके बाद कटी, ना उससे पहले कटी ना उसके बाद कटी, और देखने वालों ने सिर्फ काटा, लेकिन ना उससे पहले काटा ना उसके बाद काटा, बल्कि काटा भी नहीं, कट गई। काटने और कटने में फर्क है, लेकिन हुस्न मुस्तफा क्या है कि जिन्होंने देखा नहीं है फिर भी अपने सर कटाने के लिए तैयार है। एक नहीं बल्कि करोड़ों कटा चुके हैं और बहुत सारे तमन्नाई है। अल्लाह अकबर। बल्कि मुसलमान तो जान इसीलिए देना चाहता है कि मौत के पर्दे में उनका जलवा नजर आने वाला है। जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे आका की। हुस्न उन जैसा किसी के पास नहीं, इल्म उन जैसा किसी के पास नहीं, तकवा उन जैसा किसी के पास नहीं, इल्म उन जैसा किसी के पास नहीं, अखलाक उन जैसा किसी के पास नहीं। अल्लाह ने हमें महबूब दिया है। जो बात करनी असल वो ये है, ऐसा महबूब, ऐसा महबूब, ऐसा महबूब किसी कौम के पास नहीं, तो सिर्फ हमारे पास है। बेशक। लेकिन हम लोग इतने बेवफा हैं कि ऐसा महबूब पाने के बाद भी उनसे जैसा इश्क करना चाहिए हम वैसे नहीं कर पाए। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग कहते हैं मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैं कहता हूँ सारी वजूहात की सबसे बड़ी एक ही वजह है कि मुसलमानों को अपने नबी से जैसा जुड़ना चाहिए था, जैसे करीब आना चाहिए था, जैसे इश्क करना चाहिए था, वैसे मुसलमान अपने नबी से न जुड़ पा रहा है, न इश्क कर पा रहा है, न मोहब्बत कर पा रहा है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभी हम थोड़ी देर में तज्जिया करेंगे। आप भी अपने आप को देखें, हम भी अपने आप को देखें और फिर गौर करें। हम लोग सिर्फ दावा कर रहे हैं, इश्क नहीं कर पा रहे। सच्ची बात ये दावा है, सिर्फ दावा है, इश्क नहीं है। दावे ही दावे हैं, नारे ही नारे हैं। जिस दिन मुसलमान अपने नबी से इश्क कर ले, उस दिन मुसलमान कभी जलील नहीं होगा, कभी रुस्वा नहीं होगा, कभी गुनाह नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा, कभी जराइम नहीं करेगा, कभी मस्जिदें वीरान नहीं होने देगा, कभी मेरा मुसलमान जिना के अड्डे पे नजर नहीं आएगा, कभी शराब के अड्डे पे नजर नहीं आएगा, कभी गुनाह करते हुए दुनिया उसको देख न सकेगी। इसलिए कि इश्क इतना बागैरत होता है, इश्क इतना गंजूर होता है कि वो महबूब के सिवा किसी को देखने की इजाजत ही नहीं देता, किसी को सुनने की इजाजत ही नहीं देता। उलमा मेहनत कर रहे हैं इस टॉपिक पर, इस टॉपिक पर, इस टॉपिक पर। मैं सिर्फ लोगों को मशवरा देता हूँ, सही माना में सिर्फ इश्क के उन्वान
عنوان پہ محنت کر لو اور اس قوم کو عاشق رسول بنا دو. آپ کو کسی ٹاپک پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ جو عاشق رسول ہوگا وہ ماں باپ کا وفادار بھی ہوگا. سیدنا اویس قرنی کی شکل میں, کہ آپ نے نہیں دیکھا حضرت اویس نے آقا سے عشق کیا تو ماں کی کیسی وفاداری کی ہے کہ اللہ اکبر. پھر مقام اور مرتبہ کیا نصیب ہوا کہ سب لوگ نبی سے دعا کرواتے ہیں, اور اللہ نے اویس کو عشق کی بنیاد پہ مقام کیا عطا کیا کہ حضور صحابہ کو بھیج کر کہتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کر دے, اللہ اس کی دعا سے میری امت کی مغفرت فرما دے. عشق کس مقام پر پہنچاتا ہے کہ سید الانبیاء ان کو دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اگر آج ہم ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں عشق میں کمی آئی ہے. اگر ہم عاشق رسول ہوتے تو ویسے قرنی کی طرح ماں باپ کی وفادار ہوتے. اگر ہم عاشق رسول ہوتے ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے. کتنے مسلمان ہیں جن کے پیٹ حرام لقمے سے محفوظ ہیں. سود کے دھندے مسلمان کر رہے ہیں, جوا کے دھندے مسلمان کر رہے ہیں, شراب کے دھندے مسلمان کر رہے ہیں, ایم ڈی اور نشے کی چیز مسلم محلوں میں مسلمان مرد اور عورتیں بیچ رہے ہیں, موت بیچ رہے ہیں. مسلمان موت کے سوداگر بن چکے ہیں. ان کو احساس نہیں ہے مال ہی سب کچھ ہے ان کے نزدیک. کیا ان تک رسول اللہ کا فرمان نہیں پہنچا کہ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر ہے؟ اتنی بڑی بات پہنچنے کے بعد بھی کیا کوئی مسلمان سود کا تصور کر سکتا ہے؟ ارے یہاں تک فرمایا کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے, مگر سور کھانے سے زیادہ وہ بڑا گناہ سود کھانا ہے, اس لیے کہ جو سود کھاتا ہے وہ بھی حرام, سور بھی حرام, مگر دونوں میں فرق یہ ہے سور کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا, مگر جو سود کھاتا ہے اللہ نے قرآن میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے. جس کے لیے اللہ جنگ کا اعلان کرے پھر بھی مسلمان سود کھا, اور جس کے منہ کے اندر سود کا حرام لقمہ جائے اس میں عشق کیسے پیدا ہو سکتا؟ یہ افسوس ہے. یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. یہاں تک آیا ہے روایت میں. پھر مسلمان سود کیسے لیتا ہے, مسلمان سود کیسے دیتا ہے؟ ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی کیوں ہے؟ بات یہی ہے ہم عشق سے دور ہوئے. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے. اب اس حدیث میں اپنے آپ کو چیک کریں, ہم سب, آپ بھی اور میں بھی. آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے. بتاؤ جو عشق رسول کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے, آقا فرماتے ہیں کہ وہ عشق کے دعوے میں جھوٹا ہے. اب بتاؤ مطلب کیا ہوا کہ جو عشق کرے گا وہ راتوں کو غفلت کی نیند سوئے گا نہیں, بلکہ وہ راتوں کو مصلی پہ گزارے گا, نفل پڑھے گا, درود پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, آنکھوں سے آنسو بہائے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم سو ہی جاتے تو بھی عاشق نہ تھے, مگر ہم سو نہیں رہے, نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے. کون سے عاشق ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ہم کہتے ہیں عاشق عاشق عاشق. آئیے اپنے عنوان کی طرف. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم عشق کرنے میں ناکام ہیں. دو ہی باتیں عرض کروں گا اور دو باتیں کر کے اپنی بات پوری کر لوں گا. عشق کرنے میں ہم ناکام ہیں, لیکن یاد رکھنا پوری امت مل کر کروڑوں لوگ, اربوں لوگ مل کر ایک نبی سے جتنا پیار نہ کر سکے. آپ کی توجہ, پوری امت مل کر, امت کے کروڑوں اربوں لوگ مل کر ایک نبی سے جتنا پیار نہ کر سکے, تنہا ایک نبی نے اس سے زیادہ پیار اپنی امت سے کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ بات آپ سن لیں کہ ہم تو ناکام ٹھہرے عشق کی منزل میں,
لیکن وہ میرے آقا اور آپ کے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک اپنی جان سے زیادہ ہمارے نبی ہم سے پیار۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، میں نے کہا فکر نہ کر، ہم سے کوئی پیار کرے نہ کرے ہمیں کسی کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ارے جب اللہ کا محبوب ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں کس کے پیار کی ضرورت ہے، کس کی محبت کی ضرورت ہے، اب ہم کس کے پیار کے محتاج ہیں۔ اور آقا کتنی محبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے محبوب آپ ان لوگوں کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری رات امت کے لیے جب مغفرت کی دعاؤں کے حوالے سے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کے پیر سوج جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیر ایسے سوج جاتے تھے لگتا تھا کہ اس میں سے خون نکل پڑے گا، پیر پھٹ جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس بھی کیجئے کہ آپ کے پیر سوج چکے، ایسا لگتا ہے پھٹیں گے تو خون نکل پڑے گا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے، جب ان کے گناہ یاد آتے ہیں تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا پڑھتا ہوں۔ روتے روتے آنکھیں سوج جاتی تھی، روتے روتے حضور کی آنکھیں سوج جاتی تھی، کھڑے کھڑے پیر سوج جاتے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا کبھی ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعا کی؟ کیا کبھی ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعا کی؟ میرے بھائیوں وہ رسول جو ہماری ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرے، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے، بلکہ آئیے کتنا پیار کیا ہے اس کا احساس کر لیں، اس کا اندازہ کر لیں اور پھر بات کو اینڈ کرتے ہوئے آخری گفتگو کی طرف چلیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صاحب معارج لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات، مخدوم کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ، سبحان آقا علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان آپ اللہ کے رسول کے دربار، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچے۔ بابا آپ اتنے قرب میں پہنچے کہ اتنے قرب تک کوئی نہیں گیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ آپ اتنے قرب میں گئے کہ اتنے قرب تک کوئی گیا نہیں، بلکہ حضور کتنے قریب گئے۔ مشکات شریف کے حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت کو اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھ دیا۔ وہ جو فرمائے دو کمان، قرآن کہتا ہے دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اتنے قرب میں پہنچے۔ آقا اتنے قرب میں پہنچے لیکن باتیں کیا ہوگی کسی کو خبر ہی نہیں۔ بس اللہ نے اتنا کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ جو باتیں اللہ نے کرنی تھی اپنے محبوب سے کرنی، باقی کچھ بتایا نہیں۔ بابا جان آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ سے باتیں کی مجھے بتائیے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے بتائیے۔ آقا فرماتے ہیں اپنی شہزادی سے تم نے پوچھا ہے تو بتا رہے، کوئی اور پوچھتا تو کیا بتایا جاتا، لیکن تم کو بھی سب نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے راز ہیں۔ جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، اور باقی اور راز کی باتیں تو بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ تو کہا بابا جان وہ ایک بات کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اب غور سے سننا، محسوس کرنا، یہ محسوس کرنے والی بات ہے، سننے سے زیادہ احساس کرنے والی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی جب میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس نے کم و بیش 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا کیا مانگتے ہو مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ سیدہ نے کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا؟
آقا فرماتے بیٹی وہ جب بھی کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا، میری امت کو بخش دے، سبحان اللہ، میری امت کو بخش دے۔ توجہ کریں، بظاہر اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، حالانکہ حضور کی اولاد بھی حضور کی امت ہی میں شامل ہے، لیکن بظاہر اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، بظاہر ازواج کے لیے کچھ نہیں مانگا، بظاہر خاندان والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو کس کے لیے؟ امت کے، اور بھی کیا؟ مغفرت، بخشش، مغفرت، بخشش۔ اب بتائیں ہم نے اس نبی کو صلہ کیا دیا؟ احساس کیجیے، غور کیجیے، کیا صلہ دی؟ حضور کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ حضور کی محبت کا صلہ کیا دیا؟ حضور ہم سے اتنی محبت کریں کہ اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی ہم کو نہیں بھولے، اللہ کا جلوہ دیکھ کر بھی حضور ہم کو نہیں بھولے۔ اللہ کا جلوہ پردوں سے دیکھ کر حضرت موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے، اور ہمارے آقا کی ہم سے محبت کتنی ہے کہ اللہ کا جلوہ ہے، نگاہوں سے اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے جیسے دکھایا کیفیت تو وہ جانتا ہے، ماتے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر رہے ہیں، مگر پھر بھی امت کو بھول نہیں رہے ہیں، کہتے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ جو خدا کو دیکھ کر امت کو نہ بھولے، یہ نبی کی محبت امت کے ساتھ ہے۔ سبحان اور اللہ، امت اتنی بے وفا الا ماشاءاللہ، وہ خدا کو دیکھ کر امت نہیں بھولتے ہیں، اور یہ امت گناہ کی محبت میں اپنے نبی کو بھلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں خدا کو دیکھ کر امت نہیں بھول رہے، اور ہم گناہوں میں نبی کو بھلا رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، معیار کہاں ہے؟ معیار کہاں ہے؟ استغفر اللہ، کیا دیا نبی کو سوائے دکھ دینے کی؟ کیا دیا نبی کو سوائے تکلیف دینے کی؟ کیا دیا نبی کو سوائے اذیت دینے کی؟ ارے ہم دے بھی کیا سکتے تھے؟ اللہ اکبر، ہم نے تو نبی کو خوشی کرنا تھا، لیکن وہ بھی نہ کر سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن تمہارے نام اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب میں تمہیں نیکی کرتے دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہیں گناہ کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ، جو قوم قبر رسول میں اپنے نبی کی قبر کے اندر حضور کا دل دکھائے، حضور کو اذیت پہنچائے، حضور کو تکلیف پہنچائے، اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو۔ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ تم کوئی گناہ کرتے ہو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، نبی کے نام پر جان لٹا دیں گے، سر کٹا دیں گے کی بات کرنے والوں، کیا ہم سے بڑا بھی کوئی بے وفا ہوگا؟ ہم سے بڑا بھی کوئی جفاکار ہوگا؟ ہم سے بڑا بھی کوئی ناہنجار ہوگا؟ اللہ اکبر، قبر رسول میں حضور کو تکلیف پہنچائیں۔ اب ذرا اندازہ تو کریں کیسے تکلیف پہنچا رہے ہو، حضور کے دل پر کیسے نشتر چلا رہے ہو۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے، اور آپ بھی توجہ سے بتاؤ، جب فجر کی نماز میں بستر پہ سوتے پڑے رہتے ہو اور مسجد ویران ہوتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا، ارے نادان، تیرا گھر ویران ہوتا ہے تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تیرے گھر کو کبھی ویران نہ کرے، تو نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ حضور کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، آقا کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، جب تو حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوگا، تیرے چہرے پہ وسترا چلتا ہوگا، تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں، جب تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتا ہوگا اور تو کمر بھٹکا کر کے گلیوں میں چلتا ہوگا، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے نادان بھائی، جب تو نشہ کرتا ہوگا، ایم ڈی کا نشہ، شراب کا نشہ، کسی دوا کا نشہ، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تیرے گھر کی بیٹیاں، تیری بیوی، تیری بہنیں بے پردہ
वलीमे में जाती होगी, शादी में जाती होगी, ब्यूटी पार्लर में जाती होगी, उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तेरे घर की शादी में गाने बजते होंगे, डीजे बजते होंगे, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जरा सोचो तो सही, कितना नबी का दिल दुखाओगे। अरे मक्के के काफिर तो हुजूर पे पत्थर मारकर हुजूर के जिस्म को जख्मी कर रहे थे, हम कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी कर रहे हैं, आका के दिल को अज़ियत पहुंचा रहे हैं, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जरा सोचो तो सही, हुजूर ने दीन फैलाने के लिए, ये दीन जो चेन्नई में आया, ये दीन जो हिंदुस्तान में की रियासतों में आया, ये दीन जो पूरी दुनिया में फैला, छोटे छोटे गांव देहात में फैला, किसकी मेहनत है? सबसे पहली मेहनत अल्लाह के रसूल की मेहनत, अल्लाह के रसूल की मेहनत है। हमने उस मेहनत का क्या किया? उस मेहनत का क्या किया? अल्लाह अकबर। जानते हुजूर ने कितनी मेहनत की? हमें नबी के मोजज़ात तो याद है, हमें रसूलुल्लाह की मेहनत याद है। ये दीन को हमारे घर तक पहुंचाने की, ये जो कुरान को हमने जो ताक में रख दिया, भूल गए कुरान को। रोजाना मोबाइल तो खुलता है, कुरान नहीं खुलता। हम सब के साथ वफा जानते हैं, नबी के साथ कब वफा करें? कुरान हमारे घर तक, ये दीन हमारे घर तक पहुंचा, ये अज़ानें हमारे घर तक पहुंची। इसमें किसकी मेहनत है? सबसे पहली मेहनत अल्लाह के रसूल की। उसको सिर्फ महसूस करो, गौर करो। मिलाद मुस्तफा की महफिल में आने वालों गौर करो। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा? आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? फिर खुद ही कहने लगी, और जो आप नहीं करते उसको बंद कर दो। एक बार दुरूद पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। एक बार फिर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दीन जो हमारे घर पर है, बहुत बड़ा सरमाया है। इससे बड़ी दौलत मुसलमानों के पास कोई नहीं, जिसे दीन कहते, मजहब कहते, इस्लाम कहते, ईमान कहते। लेकिन इसको हमारे घर तक पहुंचाने के लिए हुजूर की मेहनत, सबसे पहली मेहनत हुजूर की, सहाबा की मेहनत, उसके बाद है आलुल बैत की मेहनत, उसके बाद है औलिया की मेहनत, उसके सब बाद में, पहली मेहनत हुजूर की। बल्कि सब की मेहनत सिमट आती है हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों के अंदर। ठीक, और वो मेहनत क्या है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक कहती है, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? पूरी जिंदगी में 63 साल जिंदगी में सबसे मुश्किल दिन कौन सा? वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही थी। पूरी 63 साल जिंदगी के अगर खुशियों के दिनों को, घंटों को, मिनटों को समेटा जाए तो सीरत निगारों ने लिखा है सिर्फ 3 साल, पूरी जिंदगी 63 साल की जिंदगी के सिर्फ 3 साल सब समेट लो तो हुजूर बज़ाहिर सुकून से रहे। बाकी 60 साल हुजूर अलैहिस्सलाम को लोगों ने दुख दिए, तकलीफें दी, मुश्किलात, परेशानियां, अज़ियतें, और वो भी कैसी? उम्मुल मोमिनीन कहती, आका आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? ओहद का दिन था ना। खुद ही कहती, ओहद का दिन था ना, जिस दिन आपके दांत शहीद हो गए थे। मेरे भाइयों, जब दिल गुनाह करने को चाहे ना, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना करने को, जिना की फिल्में देखने को, गाने सुनने को, औरतों पे पाक की नजरें डालने को, दिन से दूर होने को, दाढ़ियां मुलाने को जब जी चाहे ना, तो कभी सोच लेना, ये दीन जो हम तक पहुंचा है, इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह के दांत शहीद हुए। ये 2 दांत के अगले हिस्से किनारे हुजूर के शहीद हुए। ओहद की जंग में रसूलुल्लाह को उनकी सवारी से धकेल दिया गया, गड़े में घुटने फट गए थे, कमर पे, जिस्म पे इतने जख्म आए, इतना खून निकला कि अल्लाह के रसूल बज़ाहिर चल नहीं सके। सहाबा उनको उठा कर ले गए, खून से लहूलुहान हुए, सर फटा, सर पे जख्म आए, बहुत मेहनत की। तो 70 सहाबा शहीद हुए थे ओहद में, 70 सहाबा। उनको कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था, घास उनके जिस्म पे रख के उनको दफन किया गया। तो उम्मुल मोमिनीन कहती है,
آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن جو تھا وہ احد کا دن تھا نا، جس میں امیر حمزہ کے ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، انگلیاں کاٹی گئی حضور کے چچا کی، زبان کاٹی گئی، اور اس کو سوئی دھاگے سے پرو کر کے پہننے والوں نے گلے میں پہنا، ہاتھ پہ باندھنے والوں نے ان کے کٹے ہوئے اعضاء کو ہاتھ پہ باندھا، اور کسی نے تو سینہ چیر کر کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر کسی نے کچا بھی چبایا۔ یہ داستان ہے، یہ داستان ہے۔ تو ام المومنین کہتی حضور سب سے دکھ اور تکلیف کا دن کون سا تھا؟ آپ کی زندگی کا احد تھا نا؟ آقا فرماتے نہیں، میری زندگی کا سب سے مشکل دن احد نہیں تھا۔ ام المومنین نے اپنی معلومات کے مطابق یہ بات کہی، لیکن میرے آقا فرماتے عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا۔ طائف جیسا مشکل دن میں نے نہیں دیکھا۔ سب سے مشکل ترین دن میری زندگی میں طائف کا دن تھا۔